اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی سچویشن میں بھی ایسے بغیر گائیڈ لائنس کے نہیں چھوڑا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، تب بھی اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور جب نعمتیں، خوشیاں اور راحت ہوتی ہے تب بھی اللہ نے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو لائف سٹائل ہمیں کیا لے کر چلنا ہے، کیا ایکشنز کرنے ہیں، جب حالات تبدیل ہوں گے تمہیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی ہیں. جب بھی کوئی مصیبت، مشکل، تکلیف آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ انسان کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس کے اندر خوف کی کیفیت، غم کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، اور کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اب جب مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی بہت بڑا حادثہ تمہیں اسٹرائک کیا ہے، تو اب تم نے شروع میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے جذبات پہ قابو پاؤ، اپنے ایموشنز کو ایک حد سے زیادہ آگے مت جانے دو، اپنے آپ کو ایک حد سے زیادہ نیچے مت گرنے دو. یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. کہ اگر ہم نے صبر نہیں کیا اس انٹینس سچویشن میں کہ جب ایموشنل ڈیمیج ہوا ہے، اگر اس وقت صبر نہیں کیا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا اپنا ہی کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جب بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو کیا سنتے ہیں؟ بھئی حادثہ پیش آیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بندہ ہی فارغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس کے بارے میں اکثر میں ایک بات کرتا ہوں، میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو اپنے دل اور دماغ میں بہت اچھے طریقے سے بٹھا لینا چاہیے کہ یہ ایک پریکٹیکل وے آف لائف ہے. اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا بھی اللہ ہے، اس دنیا کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ ہے. اور زندگی سے لے کر موت تک کا جو سفر ہے، اس دوران جو کچھ بھی ہم فیس کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی وسعت ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی آسائشیں ہوتی ہیں، کبھی تکالیف ہوتی ہیں، کبھی نعمتیں ہوتی ہیں، کبھی امتحانات ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر اس سچویشن سے گزارنا ہی گزارنا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی سچویشن میں بھی ایسے بغیر گائیڈ لائنس کے نہیں چھوڑا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، تب بھی اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور جب نعمتیں، خوشیاں اور راحت ہوتی ہے تب بھی اللہ نے بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو لائف سٹائل ہمیں کیا لے کر چلنا ہے، کیا ایکشنز کرنے ہیں، جب حالات تبدیل ہوں گے تمہیں کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی ہیں. اور جب خاص طور پہ مشکلات آتی ہیں تو اس وقت انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر آئے، کوئی ایسی بات بتائی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس کے دل کو سکون مل سکے. جب بہت سارے لوگ جب وہ مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جب میں اپنے ویڈیوز میں کمنٹس پڑھتا ہوں، اور میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں ایک فیڈ بیک کے طور کے اوپر دیکھتا ہوں کہ بات سننے کے بعد لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یا لوگوں کی کیا کیا پرابلمز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک کامنٹ بڑا کامن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی کہ میرا فلاں جو ہے وہ نقصان ہو گیا، یا فلاں میرے ساتھ زیادتی ہوگی، یا فلاں دنیا سے چلا گیا، تو بس دعا کریں میرے دل کو سکون آ جائے. یعنی جب بھی کوئی مصیبت، مشکل، تکلیف آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ انسان کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس کے اندر خوف کی کیفیت، غم کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، اور کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. تو جب ایموشنلی پورے طریقے سے ڈیمیج ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اس وقت کیا چیز ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے، کچھ ایسا مل جائے، کچھ ایسا کر لوں کہ میں اس کیفیت سے باہر آ جاؤں.
بہت سے لوگ جو اسٹریس میں ہوتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے نا. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اداس رہنا، ہر وقت خوف کی کیفیت رہنا، کسی سے بات نہیں کرنا، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات پسند نہیں آ رہی، کوئی انسان اچھا نہیں لگ رہا. تو کیا ہے؟ ڈپریشن کے یہی آؤٹ کمز ہوتے ہیں. انسان ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر سچویشن کے لحاظ سے ہمیں گائیڈ لائنز دیں کہ تمہیں ان سچویشن میں یہ کام کرنا چاہیے، اس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا. تو جب بھی مشکلات آئیں ان میں ایک آیت جو ہے قرآن کی، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، لیکن ہر تھوڑے عرصے بعد اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اور جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس وقت میں جتنا ڈپریشن، انگزائٹی اور ان چیزوں کی بات ہے وہ آج سے میں اگر کوئی 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے چلیں تو کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا. اسی لیے جتنا زیادہ وہ پرابلم بڑھ چکا ہے اتنا فریکوینٹلی اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اب دیکھا جائے تو نماز انسان پہ عام حالت میں بھی فرض ہے. اگر خوشی کی کیفیت ہے تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز تو تب بھی پڑھنی ہے. 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھنی ہی ہے. اور صبر کا اگر دیکھا جائے تو عام حالات میں بھی انسان کسی نہ کسی پہ صبر کر ہی رہا ہوتا ہے. لیکن جب انٹینس سچویشن ہوتی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کے اوپر ایمفسس اور فوکس بڑھ جانا چاہیے، اس کی کوانٹٹی بھی بڑھ جانی چاہیے. آپ کا جو کانشیس تھاٹ پروسیس ہے کہ سوچنے کا جو انداز ہے کہ اب مجھے ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے، وہ بھی بڑھ جانا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ ان 2 چیزوں کو اسپیسیفائی کیا کہ دیکھو اب جب تمہیں مشکل آئی ہے تو تم نے کیا کام کرنا ہے؟ ان 2 چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے فوکس کرنا ہے اور ان کو انکریز کر دو. نماز تو انکریز ہو جائے گی، صبر کے اوپر بھی کیا ہے؟ ایمفسس بڑھا دو اور اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آؤ. اب اگر سائیکولوجیکلی بھی دیکھا جائے تو جو انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے یا کسی پہ مصیبت آئی ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہم پریکٹیکلی اس شخص کا ذرا سوچیں کہ جو ڈپریشن میں چلا گیا یا جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی فائنینشیل لاس آ گیا، کسی کا بزنس جو ہے وہ کولیپس کر گیا، کسی کی جاب چلی گئی اور اس کے پاس اب فائنینشلی اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اس کا گزارا بڑا مشکل سے ہو رہا ہے، کسی کا قریبی جاننے والا اس کا انتقال ہو گیا، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آیا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کی سچویشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اگر ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے. اور ایسی سچویشنز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل تو چلیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا ایڈریس کرنا ہوتا ہے؟ اگر انسان ایموشنلی بالکل انسٹیبل ہو گیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پہلے ایموشنلی اسٹیبل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. پہلے کیا فرمایا؟ اب جب مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی بہت بڑا حادثہ تمہیں اسٹرائک کیا ہے تو اب تم نے شروع میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے جذبات پہ قابو پاؤ، اپنے ایموشنز کو ایک حد سے زیادہ آگے مت جانے دو، اپنے آپ کو ایک حد سے زیادہ نیچے مت گرنے دو. یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اللہ تعالیٰ صبر بتا رہے کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضبط کرنا، قابو کرنا، اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا. کیونکہ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بے صبری کیا ہوتی ہے؟ انسان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر کمپلین کر رہا ہے، کبھی اس کو کمپلین کر رہا ہے، کبھی اس سے لڑائی کر رہا ہے، کبھی اس سے لڑائی کر رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے اس کے اوپر بھی چڑھائی کر رہا ہے، بالکل بے قابو ہو جاتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. اسی کو ایڈریس کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ جو ہی حادثہ پیش آیا تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرو، اپنے آپ پہ قابو کرو. اور صبر کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہم پہلے بھی بات کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر جو ہے وہ صدمے کے شروع میں ہی ہے
اور یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے سائیکولوجیکلی کہ جو صبر ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان کے لیے اللہ نے یہ رحمت کیوں، صبر ہمارے لیے رحمت کیوں ہے؟ اگر ہمیں صبر کی پریکٹس ہو جائے اور ہم صبر کرنا سیکھ جائیں تو رحمت کس طرح سے ہے کہ یہ ہمارے اپنے لیے ہی بہتر ہے کہ اگر ہم نے صبر نہیں کیا اس انٹینس سچویشن میں کہ جب ایموشنل ڈیمیج ہوا ہے، اگر اس وقت صبر نہیں کیا تو عین ممکن ہے کہ ہمارا اپنا ہی کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جب بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو کیا سنتے ہیں؟ بھئی حادثہ پیش آیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بندہ ہی فارغ ہو گیا، یا کیا ہوتا ہے جی کہ اس کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ اب ساری زندگی کے لیے پیرالائزڈ ہو گیا، یا ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد اس کا میجر آپریشن ہو گیا۔ یہ ساری مصیبتیں کس پہ آ رہی ہیں؟ بندے پہ آ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اسی لیے صبر کی پریکٹس کرانا چاہتا ہے کہ جب تمہارے پہ حالات آئیں تو تم پہلے ہی صبر والی چیز کو اتنا زیادہ پریکٹس کر چکے ہو کہ اب تم نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ میرے اوپر جب یہ حالات آئے ہیں تو مجھے گیو اپ نہیں کرنا، مجھے کولیپس نہیں ہونا، میں نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دینا، میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔